سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں گورنمنٹ نے 25% جو ہے نا سرکاری ملازموں کے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. سر انہوں نے پینشن میں اضافہ نہیں کیا. آپ بھی ایک پینشن ہولڈر ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت کو؟ بہت شکریہ آپ کا جناب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو اضافہ کر دیا ہے, مگر جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو پینشنر ہوتے ہیں وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں دیکھیں اس میں کچھ بیوہ ہوتی ہیں, کوئی یتیم بچے ہوتے ہیں, اور ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, مہنگائی سے وہ بھی متاثر ہیں. لیکن حکومت نے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نے اس دفعہ بہت زیادتی کی ان پینشنر بزرگوں کے ساتھ کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو اضافہ کر دیا مگر پینشنرز کو انہوں نے اگنور کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 2 دن پہلے سینٹ میں جو الیکشن ہوئے, اور سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے, اور اس جو سیشن تھا اس میں شیخ رشید صاحب نے جو ہے دوبارہ سرکاری ملازمین کے بارے میں بات کی. لیکن بےحد افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے گریڈ 22 کی بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب گریڈ 22 گریڈ کے افسران کی بھی آپ تنخواہیں بڑھائیں, مگر انہوں نے پینشنرز کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. تو میں اس پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے اور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را جو پینشنرز ہیں آپ ان کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ آپ ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں, ان کے بھی مسائل ہیں, ان کے میڈیکل کے پرابلم ہیں, ان کے کئی بیچارے پینشنرز ایسے ہیں جو بیچارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, ان کی پینشن اتنی نہیں ہے کہ وہ مکان کا کرایہ ادا کر سکیں, اور اگر مکان کا کرایہ ادا کر دیں تو یوٹیلٹی بل ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر جو ان کے بچے ہیں وہ بھی کوئی اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, کالج گوئنگ ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو پینشن بیچارہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم اس ٹائم جو ہے وہ میڈیکل کا ہے. آپ دیکھیں جو پینشن ہوتا ہے 60 سال کے بعد پاکستان میں جو ہماری پرسنٹیج ہے اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بیماریاں اس قسم کی ہو جاتی ہیں, سیویئر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, ہارٹ پرابلم ہے, ڈائبٹک ہے, کڈنی کا پرابلم ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے سرکاری اسپتالوں کی اگر حالت دیکھیں آپ, تو آپ دیکھیں وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں. وہاں پہ اگر ٹیسٹ بھی آپ کو کرانے پڑتے ہیں تو ڈاکٹر خود یہ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاسپٹل سے اپنا ٹیسٹ نہیں کروانے, آپ باہر پرائیویٹ کلینک سے کروا لیں, کیونکہ ان کو پتہ کہ ہماری مشینیں نہیں ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ ہو گیا, سی ٹی اسکین ہو گیا, ایکو ہو گیا, یہ وہ ٹیسٹز ہیں جو اسپتالوں میں اس کی سہولیات نہیں ہیں اور یہ پرائیویٹ جا کے کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بتائیں ان کو آپ میڈیکل الاؤنس بھی 2000 روپے دیتے ہیں, آپ بتائیں کہ جس قسم سے اس ٹائم دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو آپ بتائیں ایک پینشنر کس طریقے سے اس پہ گزارا کر سکتا ہے؟ جبکہ سرکاری ملازمین جو ہیں آپ دیکھیں ان کو انہوں نے اسکیل بھی ریوائز ہوئے تھے سرکاری ملازمین کی, پھر 25% بڑھ گئی, پھر بجٹ میں بھی ان کو مزید اور جو ہے نا ریلیف دیا جا رہا ہے, مگر پینشن کی کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا میری اپیل ہے حکومت پاکستان اور تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جو اس ٹائم سربراہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں, تو خدا را جو پینشن پہ بھی ذرا تھوڑا وہ اپنی جو ہے نا نظر کرم کر دیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک ہمارا آپ سے یہ سوال ہے آخری کہ پینشن ہولڈرز, آپ کو تو چلے آپ نے پیغام پہنچا دیا, کیا کہتے ہیں کہ یہ پینشن ہولڈرز کس طریقے سے حکومت تک اپنا, سر ہمارا آخری سوال آپ سے کہ آپ نے اپنا پیغام حکومت تک پہنچا دیا, لیکن بہت سے ایسے پینشن ہولڈر ہیں جو اپنا پیغام حکومت تک نہیں پہنچا سکتے, ان کے بارے میں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ, اور وہ کس طرح سے اپنی اس جو نا پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کویشچن. اچھا اب ایسا ہے کہ جو اس تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اس ٹائم جو سرکاری ریٹائرڈ ہمارے پینشنر ہیں انہوں نے آل پاکستان پینشن ایسوسیشن کا جو قائم کر دیا گیا ہے, اور اس کے جو سربراہ ہیں اپنا سید حفیظ سبزواری صاحب ہیں, اور اس ٹائم پورے پاکستان سے ہزاروں کے قریب سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس آل پاکستان پینشن ایسوسیشن میں شامل ہو چکے ہیں, جس میں گریڈ 1 سے لے کے 22 تک کے لوگ ہیں. ہم نے اس میں یہ ڈیوائڈ نہیں رکھا ہوا کہ جی بیوروکریٹس ہیں یا کون ہیں, ہم نے ان کو صرف ایک کیٹیگری میں رکھا کہ یہ پینشنر ہیں. اور اس ٹائم ہمارے چاروں صوبوں میں تنظیمات بن چکی ہیں, اور آل پاکستان پینشن ایسوسیشن کا بروز بدھ کو اہم اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اور اس میں ہم نے بہت سارے اہم فیصلے کرنے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے جو سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, انہوں نے فرائیڈے والے دن غالباً فرائیڈے 15 تاریخ ہے غالباً یا 14 تاریخ ہے, تو انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں جو آئندہ کا عمل کا اعلان ہوگا. اور اس ٹائم ہمارے جتنی پینشنرز ہیں, بزرگ ہیں, وہ متحرک ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا ہے, اور انہوں نے ہم نے خطوط بھی لکھ دیے. ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا, پرائم منسٹر کو بھی لکھا, اور مشیر خزانہ کو بھی لکھا کہ خدا را آپ یہ تفریق کی ہے اس کو ختم کریں.
جہاں آپ نے 25% سرکاری ملازمین کو دی ہیں، آپ پینشنرز کو بھی دیں، مگر ابھی تک ہماری اس بات پہ سنوائی نہیں ہوئی. تو اب ہم ایک اور حکومت کو الٹیمیٹم دیں گے، پریس کانفرنس میں ہم نے اندھا کل عمل کا اعلان کرنا ہے. پھر ہمارے جو ہیں، جو ہماری ایسوسیشن ہے، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو فیصلہ دیں گے اس پر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جو پینشنرز ہیں انشاءاللہ اپنے حقوق ضرور لے کے رہیں گے حکومت سے. نہیں سر، اگر مطلب پینشن اگر انکریز نہیں ہوتی، فار ایگزامپل اتنی کوششوں کے باوجود بھی آپ کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا یا پینشن آپ کو نہیں ملتی، تو کیا پھر اسٹرائک وغیرہ یا کیا آپ کا رد عمل ہوگا اس کے والے سے؟ جی، رد عمل جو ہے اس میں میں آپ کو جو ہماری حکمت عملی میں واضح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب تک ہمارے جو سربراہ ہیں حفیظ صفدروی صاحب، اس کا تو انہوں نے عمل کا اعلان کرنا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پینشنرز انشاءاللہ ہم جو ہے نا حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا.